الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. باتیں اس کے تعلق سے چل رہی تھی سورج گرہن کے تعلق سے. حدیث نمبر 3203 کے تعلق سے سماعت کرنا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرتہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، یعنی ان کا بیان ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس، کہ ایک دن سورج کو گرہن لگا. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، یہ واقعہ نقل کرتی ہے کہ ایک ایسا ہوا کہ سورج گرہن لگا. سورج گرہن جانتے ہیں. قاما فکبر، چنانچہ آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا. یعنی نماز کے تعلق سے گویا اس حدیث میں آپ کو جب سورج گرہن لگے یا چاند کا معاملہ ہو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ کسوف. اس حدیث میں نماز کا طریقہ وہ آپ جان لیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. تو کہہ رہے جب سورج گرہن لگا تو آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا. جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا. وقرأ قراءۃ طویلہ، اور بڑی لمبی قراءت کی. قراءت آپ نے کی، یعنی یہ نماز شروع ہوئی اور اس کے بعد جو آپ نے قراءت کیا ہے قراءت بہت بڑی، بہت لمبی قراءت کی. خوب اچھی طرح سمجھیں، نماز اور قرآن کی قراءت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تہجد وغیرہ میں اتنی لمبی قراءت کرتے تھے کہ پیروں میں سوجن آیا تھا. کوئی معمولی قراءت نہیں ہوتی ہے، سوجن آنے کا معاملہ بہت لمبی قراءت ہوتی ہے، ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے. چنانچہ کہہ رہے بڑی لمبی قراءت کی آپ نے. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے بڑی لمبی رکوع کیا، بڑا لمبا رکوع کیا. قراءت جیسے نماز پڑھی جاتی ہے قراءت کی، اس کے بعد آپ رکوع میں گئے تو رکوع بھی بہت لمبا رکوع کیا. یہ صلاۃ کسوف کا طریقہ، بہت لمبا رکوع. اور حقیقت میں رکوع، قیام اور سجود کے تھوڑے لمبے ہونے چاہیے. لمبا اسی کا ہوگا جتنا زیادہ عبادات میں جس کو لذت ملے اسی کا لمبا ہوگا. ورنہ آج تو ہم سب حقیقت میں نا کام چلاؤ پر چل رہے ہیں، کام چلاؤ شارٹ کٹ راستہ. یہی اور کچھ لوگ ماشاء اللہ ہے بھی کہ بھائی یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، بس وہی کرو تو ضروری ہے. لیکن جانتے ہیں کہ آپ پھر ضروری میں بھی شارٹ کٹ. اگر 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا؟ 4 تو پڑھ رہے ہیں نا، ایک ہی تو نہیں پڑھ رہے، شارٹ کٹ. تو یہ نہیں، مزاج شریعت آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام کی دلچسپی دیکھیں گے، ایک ایک چیز کو انہوں نے بڑی پابندی کے ساتھ اپنایا. تو آپ دیکھیں لمبا رکوع کی فضیلت، لمبا سجدہ کی فضیلت، لمبا قیام کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، امام ہے تو سب کا خیال رکھے گا. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح آپ نے لمبا رکوع کیا. ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر کو اٹھایا، یہ رکوع سے جیسے اٹھتے ہیں آپ نے اٹھایا. فقال سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ نے یہ بات کہی جو رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ یہ پڑھتے ہوئے اور اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھ گئے. یہ آپ سنتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جب کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس اللہ کی آپ نے تعریف کیا وہ اللہ نے سن لیا. یعنی جو کچھ آپ بیان کرنا چاہتے تھے وہ اللہ نے سن لیا. کتنی زبردست یہ کلمہ ہے. اسی طرح اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں اللہ اکبر کو کیا مانا. قدم قدم پر اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں. اللہ اکبر کا مانا ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اکبر اس میں تفصیل، اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے، اس کے مقابل میں کوئی ہے ہی. یہ 2 چیزیں بڑی ہیں تمام. تو کم سے کم اتنا تو ہم کو پتا رہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہوتا ہے. بہرحال آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوئے. وقام کما ہوا، اور جیسے پہلے کھڑے تھے نا ویسے سے، یعنی رکوع جب آپ کیے نا اس سے پہلے آپ کھڑے ہو کے قراءت کر رہے تھے تو رکوع کے بعد بھی آپ سیم ایسے کھڑے ہو گئے. فقرأ قراءۃ طویلہ، پھر آپ نے لمبی قراءت کی. یعنی رکوع کے بعد ہماری کیا رکوع اور رکوع کے بعد کہاں جاتے سجدہ، تھوڑا سا نماز میں فرق ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں گے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی صلاۃ کسوف،
ایک رکعت میں دو رکوع نہیں، ایک رکعت میں دو رکوع اور دو قرات ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، ایک قرات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک رکعت میں ڈبل رکوع ہوتا ہے اور ڈبل قرات۔ ایک قرات کیا، آپ رکوع میں گئے، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر قرات کرتے ہیں تو دو قرات ہوگی نا، پھر رکوع کریں گے، دو رکوع ہو گیا، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یعنی یوں آپ کہہ لیجیے ایک رکعت میں دو رکوع اور دو قرات ہوتی ہے اور دونوں رکعتیں سنت ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں آپ نے پھر لمبی قرات کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ نے قرات کیا، اور یہ قرات بھی بڑی لمبی ہوئی ہے۔ وَهِيَ أَدْنَىٰ مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَىٰ، ہاں پہلی والی قرات سے تھوڑی سی کم رہی ہے لیکن قرات لمبی ہوئی ہے، لیکن مقابلہ کریں گے تو پہلی جو قرات ہوئی تھی اس سے تھوڑی سی مختصر ہے۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، یعنی دوسرا رکوع ایک رکعت میں جو کیا آپ نے وہ بھی لمبا کیا ہے۔ وہی آدمی من الرکعۃ الاولی، ہاں لیکن پہلے والے رکوع سے آپ نے یہ رکوع تھوڑا مختصر کیا، ایک رکعت میں ڈبل قرات، تو پہلی قرات لمبی، اس کے مقابل میں دوسری قرات تھوڑی سی مختصر ہوگی۔ ایسے ہی دو رکوع جو ہوگا تو پہلا رکوع لمبا ہوگا اور دوسرا جو رکوع ہوگا اس پہلے رکوع سے تھوڑا سا مختصر ہوگا۔ ثم سجد سجودا طویلا، پھر آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، مطلب سجدے میں لذت ملتی ہے۔ سجدہ میں بندہ جاتا نا، اس لیے کہتے ہیں چلو فرض کی بات چھوڑو سب کا خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن نفل نماز کبھی پڑھا تو سجدہ بڑا لمبا کیا کریں، دعائیں کیا کریں، نفل میں استغفار کی دعائیں، بہت ساری دعائیں وہ آپ کیا کریں۔ تو ایسے آپ نے کیا کیا، اس میں بہت لمبا سجدہ کیا۔ ثم فعل فی الرکعۃ الاخیرہ مثل ذلک، کہ اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھی، یعنی دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے، عام رکعت جو نماز ہوتی ہے ایک رکعت میں ایک رکوع ایک قرات، اس میں جو ہوگی وہ ایک رکعت میں دو قرات اور دو رکوع ہوگی، یہ فرق ہے۔ کہہ رہے پھر ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر لیا، یعنی دو رکعت پڑھی پھر سلام پھیر لیا۔ وقت تجلت الشمس، اور جب سلام آپ نے پھیری تو سورج بالکل صاف ہو گیا۔ لمبا قرات کیا آپ نے نماز پڑھی ہے نا، قرات بھی لمبی، کتنی قرات ہوگی، دو رکعت میں چار قرات، چار رکوع، دو سجدے، اور سب لمبے لمبے ہوئے، اتنا لمبا ہوا کہ سورج کا رنگ بالکل کیا ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اور پھر ان کی بات بھی الگ ہے، وہ اللہ والے، وہ نبی، پھر وہ صحابہ کرام، ان کے قیام و سجود، وہ تو آپ تصور ہی چھوڑ دیجیے، بہرحال لیکن سنت یہی ہے۔ کہہ رہے فخطب الناس، سلام پھر آپ نے، بالکل آسمان صاف ہو چکا تھا، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، یعنی اس میں خطبہ بھی دیا جاتا ہے دو رکعت کے بعد خطبہ۔ فقال فی کسوف الشمس والقمر، تو آپ نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے تعلق سے بیان کیا، یعنی اس خطبے میں جو آپ نے ٹاپک کی وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے تعلق سے تھا، اور اسی میں آپ نے کہا انہما آیاتان من آیات اللہ، یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، یعنی سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کی موت اور کسی کی پیدائش سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون پیدا ہو رہا اور کون مر رہا، وہ جن کو سورج گرہن یا چاند گرہن لگے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آگے آپ نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم اس میں کچھ دیکھو، یعنی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، تو تم نماز کی طرف لپکو، یعنی جلدی سے کیا کرو، نماز کی طرف، وہی آپ کو رہنمائی کی۔ اور نماز چونکہ بہت بہترین عبادت ہوتی ہے، جن ذکر اذکار پر وہ نماز مشتمل ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی گھبراہٹ، تو آپ کیا کرتے ہیں، مسجد کا رکوع کرتے اور رکوع کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ تو نوافل کی بات، فرائض کی پابندی کریں، 5 وقت کے ایسے نمازی بن گئے نا، میں بارہ کہتا ہوں، دیکھو نماز کے بغیر تو دیکھیے کامیابی کا تصور ہی چھوڑ دیجیے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جس کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ وہ کیا زندگی جس کے نہ کھانے کا ٹائم، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، اس کی کیا زندگی ہوتی ہے، وہ کیا کامیابی کرے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخرت کی کامیابی تو آپ نماز کے بغیر چھوڑ ہی دیجیے، کوئی تصور نہیں۔ پہلی فرصت میں سچے پکے نمازی بن جائیے 5 وقت کی، اس کے بعد ایسی جب چیز آئے نا
اس کا بھی اہتمام کیجیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی دنیاوی زندگی کے مسائل کا حل نکالتی ہیں اور آخرت کے تعلق سے یہی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہیں اس لیے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.